کہ جہنم کے ہولناک سے کہ میرے اہل و عیال کس سب ڈریں گے، یعنی ہمارا اولاد، ہماری بیوی، ہمارے رشتہ دار کیسے ہم سے اس خوفناک منظر سے ڈرے گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول میں تو سمجھ چکا ہوں، میں اپنے آپ کو اس چیز کو میں نے فکر کر لیا ہے، مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، گناہ سے ہمیں بچنا ہے اور احکام الہی کو پابندی کرنا ہے، یعنی ہمیں نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے اور حج بھی کرنا ہے، یعنی تمام چیز اللہ تعالیٰ نے جس چیز پر فرض کیا ہے ہمیں تو پوری طرح پابندی کر لیں گے، مگر میرے اہل و عیال کس سے بچے گا؟ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جو طریقہ اللہ کے نبی نے کہا رہا کہ ہم جو طریقہ بتا رہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اسی کام کو کرو، جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے کرو، اور جس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کام کو مت کرو، یہی تمہارے لیے اچھا عمل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے اس بات کو لبیک کہا کہ یا رسول اللہ میں تو سمجھ چکا ہوں، یقیناً اس عمل کو میں دل سے اور ارادہ کرتا ہوں، میں اپنے اولاد کو صحیح سالم اچھا اور اچھی زندگی ان کو سنورنے کے لیے ہمیں اس عمل کو بتاتا رہوں گا۔ اور جو انسان اس دنیا کے اندر میں اللہ کے نبی آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں اپنائے گا تو سمجھ لو اس کے لیے دوزخ کا ایندھن بنا ہوا ہے، اس کو جہنم کا خطرناک و خوفناک منظر میں رکھ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا عمل کرو، اچھائی کے اندر میں ایمان تازہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نوجوانوں، ہمیں جس مقصد سے یہ پروگرام کیا گیا ہے، جس مقصد سے یہ پروگرام کو سجایا گیا ہے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہا ہے یا گھر میں بیٹھے ہوئے ہمارے نوجوان، ہماری ماں بہنیں، ہمارے بچے اس مقصد کو سمجھ لو، اس عمل کو کر لو، اللہ کے نبی کی آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ دنیا اسی کا نام ہے اچھائی، دنیا اس کا نام نہیں ہے کہ برائیوں کے اندر میں ہم شامل ہو جائیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر زندگی گزار لیں، بلکہ میں اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہے، ہمیں قرآن پڑھنا ہے، اس لیے کہ مردہ کہتا ہے کہ ہم نے علماء سے اللہ کے نبی کے بارے میں نے سنا ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں نے قرآن میں بھی پڑھا ہے۔ کس میں پڑھا ہے؟ قرآن میں بھی پڑھا ہے، حدیثوں میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ برابر ہو رہا تھا، بار بار بتایا جا رہا تھا کہ اس میں اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں، اس میں صحابہ یہ کہہ رہے ہیں، قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں بار بار کہا گیا ہے، اس لیے کہ وہ جو امت اس دنیا کے اندر میں جو اللہ کے نبی کو پہچانتا ہے وہ مردہ کہیں گے ہاں ہم نے اللہ کے نبی کو بار بار میں نے قرآن کے اندر میں حدیث مبارکہ کے اندر ہم نے سنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی ہے۔ اللہ کے نبی کہے گا ہاں یقیناً یہ بندی یہ عورت ہمیں پہچانتی ہے، اس لیے کہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، اور کہے گا ہاں اس لیے کہ منادی جواب دیا ہے
کہ اس نے قرآن کریم کے اندر میں پڑھا ہے تو اس لیے یہ بتا رہی ہے، اس لیے ان کے لیے مغفرت کر دو، ان کے لیے گناہ معاف کر دو، اس لیے ان کے لیے جہنم کے ایندھن میں مت ڈالو، اس کو خوشگواری کے ساتھ ان خاتون کو جنت کی کھڑکیوں کھول دو، جنت کی ہوائیں کھائے گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ اب فرشتہ کہیں گے ہاں ہاں حقیقت میں یہ بندی، یہ خاتون جو عورتیں ہیں، یہ صحیح جواب دے رہی ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ پہچانتی ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن کریم میں حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے، علماء سے سنے ہیں، اس لیے ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ جب انسان دین کی بات کو سنیں گے، اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً سب کو جنت کا حقدار دے گا، نہ اسے کہ گھر میں بیٹھی رہے اور نوجوان لڑکا گھومتا رہے، اس سے نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے کہ اب تو تم تو سوال و جواب تو صحیح بتا رہی ہے، اب تمہارے لیے کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے 70 ہاتھ یعنی 70 کشادہ کر دیا جائے، پھیلا دیا جائے، تم آرام کرو۔ وہ عورت سے کہتی ہے تم آرام کرو، وہ عورت کہتی ہے کیا کہتی ہے؟ میں اپنے گھر والوں کو، کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ گڑگڑا رہا ہے، چلا رہا ہے، نیند نہیں آ رہا ہے میرا بیٹا کو نیند نہیں آ رہا ہے، میری بیٹی کو نیند نہیں آ رہی ہے، میرا شوہر نہیں سو رہا ہے، بے تاب ہے، بے قرار ہے، اور وہ کبھی ادھر ڈھونڈ رہا ہے، کبھی ادھر ڈھونڈ رہا ہے، کبھی کھیت کھلیان جا رہے ہیں، کبھی چوراہے پر جا رہا ہے، کبھی سڑکوں پر جا رہا ہے، کبھی رشتہ دار سے مل رہا ہے، کبھی بیٹی سے مل رہی ہے، کبھی بیٹا سے مل رہا ہے، مگر وہ عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر چکر لگا رہا ہے، دنیا والوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے، میری بیوی کے لیے دعا کریں، ہماری بیوی کے لیے جہنم کے ایندھن سے بچائیں، ہماری بیوی کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ہماری بیوی کے لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا ورد لگائیں، ہماری بیوی کے لیے درود ابراہیم کو پڑھیں، ہماری بیوی کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کریں، ہماری بیوی کے لیے سورہ مزمل کو تلاوت کریں، ہماری بیوی کے لیے سورہ زہا پڑھیں، اس لیے کہ وہ عورت، وہ مرد اپنی بیوی کے لیے، اپنے عورت کے لیے ہر انسان سے کہتا ہے کہ میری بیوی کے لیے دعا کرے کہ میری بیوی کو مغفرت ہو جائے، ہماری بیوی کے لیے مغفرت ہو جائے۔ اور وہ عورتیں کہتی ہے کہ میں اپنے لگتے جگر کو، اپنے سونا کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ سونا کون سے؟ میرا اکلوتا بیٹا جس کو میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر، کتنے مہینے؟ 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھ کر اور 2.5 سال تک اپنے گودی میں دودھ پلاتی تھی، اس اولاد کو میں نے چھوڑ کر آیا ہوں، اپنی بیٹی کو میں چھوڑ کر آیا ہوں، اس لیے کہ مجھے اپنے رشتہ داروں، اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے اے فرشتوں اجازت دے دو۔ فرشتہ کہتا ہے اے خاتون تجھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے فرشتے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، تم کہاں آئی ہو تجھے معلوم نہیں ہے، تم اس دنیا والوں کو الوداع کر کے اپنا گھر آئی ہو، جہاں یہاں امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے، جاہل بھی ہے، عالم بھی ہے، رئیس بھی ہے، اور جھوپڑی میں زندگی بسر کرنے والا بھی ہے، سمندر میں زندگی بسر کرنے والا، اور نہ معلوم کس دنیا کے اندر میں وہ زندگی گزار کر اب وہاں تمہارا
زندگی نہیں ہے، بلکہ تم یہ سمجھ لو تمہارا یہاں سے جانے کی کوئی اعلان نہیں ہے، تمہارا یہاں سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس سے سمجھ لو کہ تم نے جس طرح ایک دن تمہاری شادی ہوئی تھی، جس سے تم نے دلہن بنی تھی، اسی دن سمجھ لو آج بھی تمہارے لیے وہی معاملہ ہے جیسے دنیا کے اندر میں دلہن بنی ہوئی تھی، اور آج بھی تم دلہن ہو، اب تمہارے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ وہ عورت کہتی ہے اے فرشتے، میرا اولاد جو دہلی سے سفر کر کے حیدرآباد سے بہت دور سے میں اپنے اولاد کو مرتے وقت میں نے اپنے بچوں سے میں نے ملاقات نہیں کیا، اپنے اولاد سے۔ یہ سبق ہلکی پھلکی نہیں ہے، بڑے پختہ ہے، اس لیے کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ جب وہ عورت کہتی ہے کہ ہم تو اب دلہن کی طرف تو رہنا ہی پڑے گا، اب تو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تب فرشتہ جواب دیتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جوانی کی نیند سے مست نیند، جوان آدمی، نوجوان لڑکا، نوجوان لڑکی، جوان لڑکوں کو اگر اس کو سونے کے لیے دے دیجئے، وہ صبح سے لے کر 24 گھنٹہ سوتے رہے، وہ جگنے کے لیے بیدار نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جوان لڑکی بھی اس دنیا کے اندر میں جوانی کی نیند بہت مست ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ عورت کو فرشتے کہتے ہیں کہ تو سو جا، تمہیں میدان حشر کے دن جگایا جائے گا، بیدار کیا جائے گا، جس دن دنیا الوداع کر کے اور میدان حشر کے اندر میں سب جمع ہو جائیں گے، اس دن تمہیں تمہارا اعمال کو حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اس لیے کہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے، اس لیے کہ جہنم بہت خطرناک ہے، جہنم سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اس لیے جہنم کا خوفناک اور آسمان کے درمیان ایک پہاڑ لٹکا ہوا ہے۔ میں اپنی بات کو کر دیتا ہوں کیونکہ کھانے کی بھی نظم ہے، تو وہ پہاڑ لٹکا ہوا ہے، جہنم جب لٹکا ہوا ہے نظر آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کے سامنے سے گزر ہوا، یعنی پہاڑ کے سامنے سے گزر ہوا جو زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا ہوا تھا، زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا ہوا تھا، اور اس میں داخل ہوا۔ جب داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد پھر اس سے نکلنے کے بعد تعجب فرمایا، رو پڑے، گڑگڑانے لگے، یہ خوفناک پتھر ہے، جہنم کا خوفناک پتھر ہے، پہاڑ ہے، کیا کرے گا؟ لوگوں سے پوچھا کہ اس پہاڑ کے بارے میں بتائیں، تو لوگوں نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے حیران ہو گیا کہ یہاں کے لوگوں جواب کیوں نہیں دیتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کیا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ میرا باپ اور دادا اور پردادا اور خاندان در خاندان نسل سے نسل یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں
اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کیا کہ اے مالک کائنات، اے خالق کائنات، تو ہی جانتا ہے جو تیری تعریف ہر جگہ موجود ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کو مالک ہے، جو آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مانگتے ہیں۔ اے مالک کائنات، آپ ہی بتا سکتے ہیں، اگر چاہتے ہیں تو اس پتھر، اس پہاڑ کو اجازت دے دے۔ جب پہاڑ نے کو اجازت دے دیا، جب اجازت دینے کے بعد پہاڑ اپنے جگہ پر چلے گئے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمایا، اے مالک کائنات، آپ نے اگر بندہ کو جیسے ایندھن میں ڈالا جاتا ہے، اس لیے اس کو آگ سے آپ نے اس ایندھن سے بچایا ہے، اس لیے کہ اس پہاڑ کو جہنم کے خوف سے اس کو زمین پر رکھ دیا۔ جب رکھ دیا تو پہاڑ بھی اللہ سے درخواست کیا، اس لیے کہ ہر انسان جہنم کے ایندھن سے اور خوفناک منظر سے، جہاں کیڑے بھی ہوتے ہیں، جہاں سانپ بھی ہوتا ہے، جہاں بچھو بھی ہوتے ہیں، زہریلے، وہاں کٹنے والا، ڈسنے والا جو جہنم کے اندر میں ہے، جو جہاں ڈالا جائے گا، وہاں صرف اللہ کے معلوم ہے اور اللہ کے نبی کے معلوم ہے، فرشتے کو معلوم ہے، اس کے سوا بندوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم سب جہنم کے ایندھن سے ہم سب کو معاف فرمائے اور قبر عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی، یہ جو آج کا پروگرام، آج کا جو تعزیتی پروگرام ہوا ہے، یہ جلسہ جلوس نہیں بلکہ یہ تعزیتی پروگرام ہوا ہے۔ اس میں یاد دلانے کی یاد کو یاد کرنا چاہیے، یاد کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمیں یہ تعزیتی کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو ہماری ماں اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو اور اپنے پڑوسیوں کو اور پڑوس کے رہنے والوں کو، مرد و عورت ہو، بچے ہو، رشتہ داروں کو ہو، جس طرح دکھ تکلیف کو سوکھی روٹی کھا کر اپنے بچوں کو پالا ہے، اپنے بچوں کو جوان کیا ہے، اپنے شوہر کو خدمت کیا ہے، وہی انسان سمجھے اسی کا نام تعزیتی ہے۔ تعزیتی کا معنی دل کو تازہ رکھنا اور ہمیں اس چیز کو افسوس کرنا کہ ہماری یہ بہنیں، ہماری ماں جو اس دنیا سے گئی ہے، ان کے لیے روزانہ دعا کریں اور ان کے لیے کیا، ان کے لیے ہمیں ان کے لیے مہمان رسول پر اللہ کے گھر میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے گھر میں جتنا ہو سکے ان کے لیے تعمیری کام ہو، مدرسہ ہو، مسجد ہو اور غریب ہو، جتنا دیں آپ ماں کی دودھ کو حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان ماں کو، ان بہنوں کو دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی بال مغفرت فرمائے، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اپنے موت کو تیاری کرنا چاہیے۔ قبر ایسی چیز ہے کہ وہاں سب چلے جاتے ہیں، دنیا میں اندر جتنا بھی کر لے، دنیا کے اندر جتنا بھی زمین خرید لے، دنیا کے اندر جتنا بھی مکان بنا لے، دنیا کے اندر جتنا بھی کاروبار کر لے، دنیا کے اندر میں اپنا مال و دولت کو دنیا میں کما سکتے ہیں، مگر وہی سفید لباس جو وہاں امیر بھی ہوگا، غریب بھی ہوگا، فقیر بھی ہوگا، جاہل بھی ہوں گے، وہاں سب کے وہاں انجینئر بھی ہوگا، کلکٹر بھی ہوگا، مگر وہاں سب کے سب ایک سفید لباس میں ہمیں تدفین کر دے گا۔ نہ وہاں بڑا کو دیکھا جائے گا، نہ وہاں چھوٹا کو دیکھا جائے گا، یہ چھوٹی بچی ہے یا بڑی بچی ہے، سب کو ایک ساتھ ملا دیا جائے گا اور ایک ساتھ میدان حشر دین اٹھایا جائے گا، کھڑا کر دیا جائے گا کہ ہم اپنے نیکیوں کو بتاؤ، اپنے نیکیوں کو بتاؤ۔ وہاں کوئی کسی کا نیکی دینے والا نہیں ہے۔ بیوی سے مانگیں گے، بیوی نہیں دے گی، شوہر سے مانگیں گے، شوہر نہیں دے گا، بیٹا سے مانگیں گے، بیٹا نہیں دے گا، بہو سے مانگیں گے، بہو نہیں دے گا۔ سب اپنے نیکی کے لیے ترسے گا، سب اپنے نیکی کے لیے مانگے گا کہ میرا نیکی دے دو،
مجھے جنت میں حق مل جائے، جنت میں ہمیں داخل کر دے، سب اس لیے کہ دنیا کے اندر میں ہمیں اچھا عمل کرنا چاہیے، ہمیں اچھا عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں پاک و صاف مال کو کھانا چاہیے، حرام مال سے ہمیں محفوظ ہونا چاہیے۔ دعا فرمائے، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، وہ شعر یہ ہے کہ مجھے فرصت کہاں ہے مہو ناش ہونے کی، مجھے فرصت کہاں ہے مہو ناش ہونے کی، گھڑی سر پہ کھڑی ہے پھر کفن بردوش ہونے کی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، ہوئی وہ کیا چیز ہے مرغوب تجھ کو، عقل اتنی بھی نہیں ہے مظلوم تجھ کو، سمجھ لینا چاہیے یہ قبر بہت خطرناک جگہ ہے، اور اس کو ہمیں کیسے پار کرنا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔